محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی آٹوبایوگرافی ڈاٹر آف دی ایسٹ کا اردو ترجمہ میں نے کیا تھا 1995 میں، اور اس آٹوبایوگرافی میں محترمہ کی بچپن سے لے کر جو ان کی جلا وطنی تک کے حالات و واقعات ہیں اس کا ذکر ہے۔ اور جب اس کتاب کو آپ پڑھتے ہیں اور پھر ٹرانسلیشن میں تو ظاہر زیادہ انوالو ہونا پڑتا ہے، تو قدم قدم پہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک شخصیت جس کے اوپر اتنے مظالم ڈھائے گئے، اور پھر ان کا وہ جذبہ، جرأت، دلیری اور بہادری کا کہ جس طرح سے انہوں نے ان حالات کا مقابلہ کیا، میرا خیال ہے دنیا کی تاریخ میں، بلکہ سیاسی تاریخ کا لفظ بولوں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ مذہبی حوالوں سے تو بہت زیادہ قربانیاں لوگ دیتے رہتے ہیں، لیکن دنیا کی سیاسی تاریخ میں اتنی زیادہ ظلم کی داستان جو ہے جس کے ساتھ وابستہ ہوئی ہو، وہ صرف محترمہ بینظیر بھٹو ہیں۔ اور اس سے پہلے میں نے ان کی ایک بایوگرافی بھی لکھی تھی جس کا ٹائٹل تھا لیڈر آف ٹوڈے، بلکہ معروف کالم نگار ہیں حسن نثار، انہوں نے اس کا فارورڈ لکھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کتاب کا ٹائٹل ہونا چاہیے دی لیڈر آف آل ٹائمز۔ تو یقیناً ان کی بات بھی ایک لحاظ سے درست تھی کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو تو آج بھی اسی طرح سے پاپولر ہیں پوری دنیا میں۔ اور میرا جو کانسیپٹ تھا لیڈر آف ٹوڈے ٹائٹل دینے کا، اس کا مطلب یہی تھا کہ جیسے بھی کوئی لائبریری سے ایک کتاب باہر نکالے گا اور اس کے اوپر لکھا ہوگا لیڈر آف ٹوڈے محترمہ بینظیر بھٹو، تو آج بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہ شی از اسٹل الائیو ان آر ہارٹس۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اسی طرح سے ایک کتاب اور میں نے ان کی لکھی جو ان کی زندگی کے آخری 72 دنوں کی جدوجہد تھی، اور اس کا ٹائٹل بھی یہی تھا محترمہ بینظیر بھٹو کی شہید کی زندگی کے آخری 72 دن۔ تو اس طرح آپ سمجھ لیں کہ میں نے ان کی زندگی میں جو 21 برس کی طویل جدوجہد تھی اس میں ان کے ساتھ کام کیا، ان کی قیادت میں۔ اور یہاں بتانا یہ ضروری ہوگا کہ میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی جب وہ جلا وطنی سے واپس پاکستان پہنچیں 10 اپریل 1986 کو۔ تو 14 اپریل 1986 کو میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی، چونکہ وہ سرگودا اسٹیڈیم میں جلسہ انہوں نے کرنا تھا، اور یہ ان کا چوتھا جلسہ تھا پاکستان میں، پہلا لاہور میں تھا۔ اور یہ بھی عوام کو یاد ہے کہ جس طرح سے 10 اپریل 1986 کو ان کا استقبال کیا گیا، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ جب وہ لاہور تشریف لائیں اور لاہور ایئرپورٹ سے مینار پاکستان تک عوام کا ایک سمندر تھا، انسانی سر نظر آتے تھے، اور اتنا بڑا استقبال دنیا کی تاریخ میں کسی کا نہیں ہوا۔ تو جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے جلسوں کا اسکیجول تیار کیا تھا، اس کے مطابق ان کا چوتھا جلسہ سرگودا میں تھا، پہلا لاہور میں، دوسرا گوجرانوالہ میں، تیسرا فیصل آباد اور چوتھا سرگودا میں۔ تو میں چونکہ اس وقت سرگودا ڈویژن کا سیکرٹری اطلاعات تھا، تو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اس روز جلسہ سے خطاب کے بعد رات کا قیام سرگودا میں کیا۔ ہمارے ڈویژنل پریزیڈنٹ تھے اس وقت جناب ممتاز کالوں صاحب، جو سابق صوبائی وزیر بھی تھے، اور قیام گاہ ان کی جو تھی وہ ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ چودھری مامور بھٹی صاحب کی تھی، جہاں پر محترمہ نے قیام کیا۔ تو میں نے شام کو ان سے ملاقات کی، اور میں نے اپنی فرینچ بک محترمہ کی خدمت میں پیش کی، اور ایک اخبار ہم نے نکالا تھا ان کی آمد کے حوالے سے جس کا نام تھا پیپلز گزٹ۔ اور یہ پیپلز گزٹ بعد میں پھر ہم نے پیپلز پارٹی پنجاب کی طرف سے بھی مسلسل اس کو نکالا، کوئی 2-2.5 سال۔ تو جب میں نے محترمہ کو اپنی کتاب پیش کی تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ فرینچ کدھر سے میں نے سیکھی۔ پھر میں نے جب ان کو ساری بات بتائی تو انہوں نے اپنے ایک سیکرٹری جو سندھی تھے ان کو بلایا، اور انہوں نے کہا کہ ان کا نمبر نوٹ کریں، ان کا ایڈریس، چونکہ مجھے ان کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے۔ پھر ان کی قیادت میں نے 21 برس جیسے میں نے ذکر کیا کام کیا۔ انہوں نے بڑی شفقت کی، محترمہ نے میرے ساتھ بھی، جیسے وہ دیگر کارکنوں کے ساتھ کرتی تھیں۔ مجھے انہوں نے مختلف عہدوں پہ پارٹی میں کام کرنے کا موقع دیا۔ سرگودا ڈویژن سے پھر مجھے وہ صوبے کی تنظیم میں لے آئیں۔ پھر انہوں نے مجھے مساوات اخبار کا چیف ایگزیکٹو اور چیف ایڈیٹر بنایا۔ پھر انہوں نے مجھے جو ان کے بین الاقوامی دورے ہوتے تھے اس میں وہ ساتھ لے کے جاتی تھیں، بڑی شفقت کرتی تھی۔ 1997 میں پھر انہوں نے مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کے انٹرنیشنل افیئرز کا پریزیڈنٹ بنا دیا، اور یہ عہدہ 10 سال تک میرے پاس رہا۔ اس کے بعد پھر 2002 میں
محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے مجھے سینٹ کی ٹکٹ دی اور پھر پارلیمنٹ کا رکن میں بن گیا. پھر اسی طرح سے آگے گئے، ان کی شفقت میرے اوپر کم نہیں ہوئی. 2004 میں مجھے انہوں نے برطانیہ، کینیڈا اور فرانس میں پیپلز پارٹی کی ممبرشپ ڈرائیو کے لیے بھیجا اور ساتھ الیکشن کرانے کا حکم دیا. تو الیکشن تو ہم صرف برطانیہ میں کروا سکے، باقی ملکوں میں ممکن نہیں ہو سکا. اور واپسی پہ بھی میں نے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو رپورٹ پیش کی دبئی میں، چونکہ وہ جلا وطنی میں تھی. تو پھر انہوں نے مہربانی کی، ان کا پروجیکٹ تھا کہ اسلام آباد میں پیپلز میڈیا فاؤنڈیشن کے نام سے، تو مجھے وہ اس کی چیئر پرسن تھی، مجھے انہوں نے اس کا چیف ایگزیکٹو مقرر کر دیا اور وہ اس حیثیت میں آج تک بھی کام کر رہا ہوں. پھر 2006 میں انہوں نے مجھے پیپلز پارٹی کا چیف الیکشن کمشنر بنا دیا اور پاکستان بھر میں ممبرشپ ڈرائیو کے لیے اور الیکشن کے لیے احکامات جاری کیے. تو جیسے محترمہ بینظیر بھٹو سے وہ پاکستان تشریف لا رہی تھیں، ان کے آنے سے پہلے بھی دبئی میں ان سے ملاقاتیں ہوئیں. ہم سب کو یہ تشویش تھی کہ محترمہ کی زندگی کو شدید خطرات ہیں، اور ہم نے ان سے عرض بھی کیا کہ وہ ابھی اپنے پروگرام پہ نظر ثانی کریں. مگر انہوں نے کہا کہ ڈیموکریسی کی ریسٹوریشن کے لیے میرا پاکستان جانا ضروری ہے، کیونکہ جنرل مشرف کی ڈکٹیٹرشپ تھی اور محترمہ سمجھتی تھیں کہ ان کے آنے کے بغیر یہ موومنٹ بن نہیں سکتی ڈیموکریسی کو بحال کرنے کی. بہرحال وہ تشریف لائیں، پھر اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا. آخری ایام میں بھی ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہیں. میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر بھی تھا پیپلز پارٹی کا، وہ بھی انہوں نے مجھے مقرر کیا تھا. پھر مرکزی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات مقرر کیا ہوا تھا. تو اس لیے لاسٹ ڈے تک ان کے ساتھ بڑی کلوز ریلیشن شپ رہی، کیونکہ بہت ساری چیزیں اخبارات میں ہمیں بھیجنی ہوتی تھیں، بہت ساری پروپوگنڈا مشینری کا مقابلہ کرنا ہوتا تھا. تو بڑا کلوز ان کے ساتھ تعلق رہا. لیکن آپ یقین کریں کہ 21 برس کی جو ان کی قیادت میں کام کرنے کی مدت تھی، اس میں نے یہ محسوس کیا، چونکہ میں تو ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے ہسٹری میں ایم اے کیا، پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا، فرینچ میں نے ایم اے کیا، اور دنیا بھر کی ہسٹری میں نے پڑھی ہے. بٹ تاریخ میں نے اتنی بہادر اور اتنی دانش مند اور دور اندیش اور اپنے کارکنوں سے محبت کرنے والی لیڈر میں نے نہیں دیکھی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں. مگر یہ ہے کہ بھٹو صاحب نے جیسے ان کا نام رکھا تھا بے نظیر، انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ وہ بے نظیر ہیں ہر حوالے سے.